السلام علیکم 5 کلاس آنرس کنڈرگارٹن اینڈ سیکنڈری اسکول سے میں آپ کی اردو کی ٹیچر دوسرے ویڈیو لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم الباق کی اردو کے 3 اسباق پڑھیں گے جن کے عنوانات ہیں محنت کا انعام، شاہی مسجد اور خرگوش۔ آئیے سبق نمبر 4 محنت کا انعام سے شروع کرتے ہیں جو کہ صفحہ نمبر 24 سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے اہم نکات درج ذیل ہیں: محنت میں کامیابی، محنت کی عظمت کا احساس، محنت کے فوائد۔ الفاظ معنی: قربانی، ذبح، فصل، غلہ، اناج، لالچی، لالچ کرنے والا، ذمہ دار، زمین کاشت کرنے والا، ذمہ دار، جواب دہ، دیہات، گاؤں۔ اب میں سبق کی مختصر وضاحت کروں گی تاکہ جب آپ اس سبق کی پڑھائی کریں تو سمجھنے میں بالکل بھی مشکل نہ ہو۔ اس سبق میں محنت کی عظمت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح ایک انسان اپنی محنت کے بل بوتے پر کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ تمام کہانی ایک غریب کسان اور اس کے لڑکے احمد کے متعلق ہے کہ کس طرح غریب کسان نے کھیتی باڑی کر کے اپنے لڑکے کو ایک ڈاکٹر بنایا۔ اس مقصد کے لیے اس نے ایک ذمہ دار سے اپنے کھیت کی آدھی فصل دینے کے بدلے میں رقم ادھار لی۔ دوسری طرف کسان کا بیٹا احمد بھی ایک ٹیوشن پڑھانے لگا اور اس طرح سے اس نے کچھ رقم جمع کر لی۔ جب احمد ڈاکٹر بن کے شہر سے واپس گاؤں آیا تو اس نے وہ رقم اپنے باپ کو دی۔ باپ نے اس رقم سے ذمہ دار کا تمام قرض واپس کر دیا۔ اس طرح اس کہانی سے ہمارے اندر محنت کرنے کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ محنت کی وجہ سے ایک غریب کسان کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا۔ اس سبق سے ہمیں محنت کے فائدے کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اب سب بچے صفحہ نمبر 26 پر دیے گئے سوالات غور سے پڑھیں اور سبق میں سے جوابات تلاش کریں اور ویڈیو سے ٹیلی کریں اور یاد کریں۔ کتاب کے صفحہ نمبر 28 اور 29 پر جو کتابی مشق ہے اس کے سوال نمبر 2، 3، 8 اور 9 آپ نے خود سے حل کرنے ہیں اور پھر جوابات اس ویڈیو سے ٹیلی کرنے ہیں۔ اسٹوڈنٹس اب یہ ویڈیو یہیں پہ روکیں، اب اس سبق کی پڑھائی کریں، مشکل الفاظ خط کشیدہ کریں، الفاظ معنی یاد کریں اور کتابی مشق حل کریں۔ اس کے بعد اگلے سبق کے لیے ویڈیو دوبارہ سٹارٹ کریں۔ ہمارا اگلا سبق ہے شاہی مسجد جو کہ صفحہ نمبر 29 سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے اہم نکات درج ذیل ہیں: شاندار تاریخی عمارت، شاہی مسجد سے متعلق اہم باتیں، تاریخی مقامات میں دلچسپی۔ الفاظ معنی: مقبول ہونا، شہرت پانا، احترام، عزت، معمار عمارت بنانے والا، انتقال فوت ہو جانا، حسن خوبصورتی، مقبول ہونا، شہرت پانا۔ اب میں سبق کی مختصر وضاحت کروں گی تاکہ جب آپ اس سبق کی پڑھائی کریں تو سمجھنے میں بالکل بھی مشکل نہ ہو۔ اس سبق میں بتایا گیا ہے کہ جب ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت تھی تو انہوں نے اپنے دور میں بے شمار شاندار تاریخی عمارتیں بنوائی۔ مسلمان بادشاہوں نے برِ صغیر پر کئی سو سال حکومت کی۔ مغل بادشاہوں میں شاہ جہاں عمارتیں بنوانے میں مشہور تھا۔ اس نے تاج محل اپنی ملکہ ممتاز کی یاد میں بنوایا۔ اس کے علاوہ شاہ جہاں نے اپنے دور میں مختلف مساجد بھی بنوائی۔ ان میں سے ایک شاہی مسجد بھی ہے۔ یہ مسجد ٹھٹھہ میں واقع ہے۔ اس مسجد میں سرخ رنگ کے ٹائل اور اینٹیں استعمال کی گئی ہیں۔ اس مسجد میں گنبدوں کی تعداد 93 ہے۔ اس کا صحن بہت بڑا ہے۔ بادشاہ نے اس مسجد کے معمار کو انعام دینے کو کہا تو معمار نے انعام کے طور پر بادشاہ سے کہا کہ مجھے اس مسجد کے دروازے پر دفن کیا جائے تاکہ مرنے کے بعد جو اس کے پاس سے گزریں تو اس کے حق میں دعا کریں۔ بچوں آج بھی لوگ ان تاریخی عمارتوں کو دیکھنے آتے ہیں۔ اس دور میں جو تعمیرات کی گئی اس وقت ایسی سہولیات بھی حاصل نہیں تھی۔
जैसी आज है, लेकिन उसके बावजूद हर कदम पर हुस्न झलकता नजर आता है। आइए सबक का मुख्तसर जायजा लेते हैं। जब हिंदुस्तान पर मुसलमानों की हुकूमत थी, तब एक बादशाह जिसका नाम शाहजहां था अपनी तमीरात में बहुत मकबूल था। शाहजहां ने मुख्तलिफ शहरों में मसाजिद भी बनवाई। इनमें एक शाही मस्जिद भी है। ये मस्जिद 1647 में मुकम्मल हुई। जब इस अजीम मस्जिद के अजीम ममार का इंतकाल हुआ तो उसे उसकी वसीयत के मुताबिक मस्जिद के दरवाजे पर दफन किया गया। अब सब बच्चे सफ़ा नंबर 31 पर जो सवालात दिए गए हैं उसके जवाबात सबक में से तलाश करें, फिर वीडियो से टैली करें और याद करें। सवाल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। किताब के सफ़ा नंबर 31 और 32 पर जो किताबी मश्क है, इसके सवाल नंबर 2, 3 और 4 आपने खुद से हल करने हैं, फिर जवाबात इस वीडियो से टैली करने हैं और याद करने हैं। स्टूडेंट्स, अब ये वीडियो यहीं पे रोकें, सबक की पढ़ाई करें, मुश्किल अल्फाज हद कशीदा करें, अल्फाज मायने याद करें और किताबी मश्क हल करें। फिर अगले सबक के लिए वीडियो दोबारा शुरू करें। अब हम नज़म खरगोश की तरफ आते हैं। इसके अहम नकात दर्ज झेल हैं। खरगोश का तारुफ, खरगोश की खूबसूरती, खरगोश की खुराक। अल्फाज मायने: काला, स्याह, खूबसूरत, प्यारा, घास की पत्ती, नरम घास, खड़े खड़े कान, लंबे लंबे कान, अक्सर, आम तौर पर। अब मैं आपको नज़म खरगोश की मुख्तसर तशरीह बताऊंगी ताकि जब आप इसकी तशरीह लिखें तो आप आसानी से लिख सकें। इस नज़म में 6 शेर दिए गए हैं। शेर 2 लाइनों का दिया जाता है। शेर को उसके मायने के मुताबिक फैलाकर बयान करना तशरीह कहलाता है। आइए शेर नंबर 1 से शुरू करते हैं। शेर नंबर 1, एक खरगोश खूबसूरत सा, रंग उसका सफेद और काला। इस शेर में शायर खरगोश की खूबसूरती बयान कर रहा है कि एक खरगोश बहुत खूबसूरत है, उसका रंग सफेद और स्याह है जो उसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहा है। शेर नंबर 2, खाए वो दूध और डबल रोटी और कभी खाए घास की पत्ती। इस शेर में भी शायर कहता है कि जिस तरह हर जानवर अपनी पसंद की कोई ना कोई चीज शौक से खाता है, इस तरह खरगोश भी डबल रोटी बड़े शौक से खाता है और कभी कभी ये ताज़ा और नरम नरम घास की पत्तियां भी खा लेता है। शेर नंबर 3, दांत इसके बड़े बड़े से हैं, कान इसके खड़े खड़े से हैं। इस शेर में शायर खरगोश का हुलिया बयान करते हुए कहता है कि खरगोश के दांत बड़े बड़े हैं और इसके कान भी लंबे लंबे और खड़े होते हैं, जिसकी वजह से इसकी दूर से पहचान हो जाती है। शेर नंबर 4, और पाँव है छोटे छोटे से और प्यारे से मोटे मोटे से। इसमें शायर खरगोश के पाँव की तारीफ बयान करते हुए कहता है कि खरगोश के छोटे छोटे और मोटे मोटे से पाँव देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं और वो जमीन पर अपने पाँव की मदद से चलता है तो और भी खूबसूरत दिखाई देता है। शेर नंबर 5, भागे अक्सर उछल उछल कर वो, भागे है हाथ से निकल कर वो। इस शेर में शायर कहता है कि खरगोश भागता हुआ बड़ा अच्छा लगता है, वो भागते हुए लंबी लंबी छलांगे लगाता है। खरगोश इतना तेज भागता है कि कोई इसे पकड़ नहीं सकता।
اور اسے پکڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ شعر نمبر 6، ایک خرگوش خوبصورت سا، رنگ اس کا سفید اور کالا۔ اس شعر میں شاعر خرگوش کی خوبصورتی بیان کر رہا ہے کہ ایک خرگوش بہت خوبصورت ہے، اس کا رنگ سفید اور سیاہ ہے جو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ اب سب بچے کتابی مشق دیکھیں گے۔ سوال نمبر 3، 4 اور 5 آپ نے خود سے حل کرنے ہیں اور پھر اس کے جوابات اس ویڈیو سے ٹیلی کریں۔ اسٹوڈنٹس، ہم نے اس ویڈیو لیکچر میں 3 اسباق پڑھے۔ کتاب کے صفحہ نمبر 37 اور 38 پر جو کتابی مشق ہے، اس کے سوال نمبر 3، 4، 5 آپ نے خود سے حل کرنے ہیں اور پھر جوابات اس ویڈیو سے ٹیلی کریں۔ اسٹوڈنٹس، اب اس سبق کی پڑھائی کریں، املا کے الفاظ یاد کریں اور اپنی اردو الف کی نوٹ بک پر ایک شعر لکھیں، شعر نمبر 1 اور اس کی 4 سے 5 لائنوں کی تشریح لکھیں۔ اسی طرح شعر نمبر 2 اور اس کی 4 سے 5 لائنوں کی تشریح لکھنی ہے۔ اسی طرح آپ نے 6 شعر کی تشریح اپنی اردو الف کی کاپی پر لکھنی ہے۔ عزیز طلبہ، ہم نے اس ویڈیو لیکچر میں 3 اسباق پڑھے۔ محنت کا انعام، شاہی مسجد اور خرگوش۔ امید ہے آپ کو ان تینوں اسباق کے اہم نکات اچھی طرح سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔